آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ میں نے اسپیشلی بنائی ہے ایمان، فاطمہ اور رجب بٹ کے لیے. حالانکہ میں کبھی کسی کے معاملات میں نہیں بولتی، نہ بولنا پسند کرتی ہوں، لیکن دیکھیں کسی کا گھر ٹوٹتا ہے نا تو دکھ ہوتا ہے. جہاں ایک معصوم زندگی جڑی ہو نا وہاں تو دکھ زیادہ ہی ہوتا ہے. اور اسپیشلی جب ایک ماں، میں خود ایک ماں ہوں، تو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ نہیں کسی کا گھر نہ ٹوٹے، خاص طور پر کسی کا معصوم بچہ اپنے ماں یا باپ سے محروم نہ ہو جائے. دیکھیے میں سب سے پہلے تو میں ایمان، دیکھو میری بہن میری بات سنو. آپ اتنی سمجھدار ہو، اتنی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو، دیکھو اتنی ڈھیلی کیوں ہو؟ اپنے رشتوں کو، اپنی میاں بیوی کے رشتے کو کسی اور کے ہاتھوں میں کیوں سونپا ہوا ہے؟ کیوں کسی کو اتنی پاور دی ہے کہ وہ آئے اور تمہارے میاں کو تمہارے خلاف بھڑکا کے نکل جائے؟ تمہارا میاں نہیں ہے اچھا انسان، میں نے مان لیا، اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ بھی تم بالکل صحیح ہو اپنی جگہ. لیکن یار یہ سوچو کہ تمہارا جو شوہر ہے نا وہ تمہارے بچے کا باپ ہے. تم صحیح ہو ایمان، تم بالکل صحیح ہو، لیکن وہ غلط ہے، مان لیا، اور ہے غلط، لیکن وہ تمہارے بچے کا باپ ہے. دیکھو تم ماں ہو، تم ایک ماں کی نظر سے سوچو. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں تمہارا بچہ ضرور بولے گا ماما بابا نے اگر نہیں کیا تھا کمپرومائز آپ کر لیتی. دیکھو اپنی انا کی خاطر نا اپنا رشتہ مت گواؤ. رجب جیسے انسان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی امی اور اپنی بہن، ٹھیک ہے، ان کو اور تیسرا انسان نہیں نظر آتا. لیکن یہ یاد رکھو رجب کی جو دل کی چابی ہے نا وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. رجب کا بچہ تمہارے پاس ہے. تمہیں کیا لگتا ہے تم اس کو اس کے بچے سے دور رکھو گی اور وہ تمہارے پاس دوڑا چلائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا میری بہن. جنگ کے میدان سے بھاگ کر جنگیں نہیں جیتی جاتی، میدان میں رہ کے جنگیں جیتی جاتی ہیں. تم جاؤ، گھس جاؤ جا کے گھر کے اندر، بیٹھ جاؤ جا کے، ایسے کر کے بیٹھ جاؤ، دو اپنا بچہ میاں کی گود میں، بولو اب نہیں جا رہی میں یہاں سے، کر لو جس کو جو کرنا ہے، نکالو مجھے جس کو نکالنا ہے. کیا کریں گے؟ دھکے دیں گے؟ کیا کریں گے؟ دھمکیاں دیں گے؟ وہ تو ویسے بھی دے رہے ہیں. باہر نکالے، باہر جا کے بیٹھ جاؤ. میں تمہاری جگہ ہوتی نا میں بتاتی پھر. یار تم کتنی ڈھیلی ہو، ڈھیٹ بنو، ڈھیٹ. ڈھیلیوں کا دور نہیں ہے، ڈھیٹوں کا دور ہے. ڈھیٹ بنو، جا کے بیٹھ جاؤ، بچہ پکڑاؤ میاں کو، بیٹھ جاؤ، بولو میں نہیں جا رہی. دھکے دیں گے، باہر نکالیں گے، باہر بس عوام کری ہے، وہ دیکھ لے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہنگامہ مچ جائے گا. ارے تم عقل سے کام لو. تمہارا گھر برباد ہوگا نا تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن جو تمہارے خلاف ہے ان کو خوشی ہوگی. ان کو خوش مت کرو. تمہارے ایک سوری کہہ دینے سے نا، دیکھو ان اللہ مع الصابرین، آج تم صبر کر لو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا تمہاری جیت تمہاری ہوگی. تمہارا گھر ٹوٹے گا، تمہاری ہار ہوگی، جیت ان کی ہوگی جو تمہارا گھر توڑنا چاہتی ہیں. تم سمجھ رہی ہو میں کس کا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جو اپنا گھر، تو اپنے بچے تو اپنے ماموں کی گودوں میں بٹھا رہی ہیں، لیکن بھائی کے بچے کی عیدی تو آ گئی. غزل پھپھو، بھائی کے بچے کی عیدی تو پہنچا دی، بھائی کے بچے کا باپ نہیں پہنچا سکتی اس کے پاس ہے. عیدی لانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو اس کا باپ دو، عیدی مت دو، باپ دو. اور غزل کو بھاڑ میں ڈالو، وہ ایک بہت ہی گھٹیا ہے بندی. میری بات مانو ایمان، بہنوں والا مشورہ دے رہی ہوں، جا کے گھس جاؤ، حملہ ور دو اس گھر میں، اکیلی جاؤ، رکشا میں بیٹھو، بچہ پکڑو، بیگ پکڑو، بولو ٹاٹا بائے بائے. امی ماں کا گھر کسی کا نہیں چھوٹتا بہن. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، سال بعد یہی تمہارا میاں تمہیں لے کے جا رہا ہوگا اماں کے گھر دعوت پہ. تم ابھی ڈھیٹ بن جاؤ، ساری دنیا کو سائڈ کر دو، بولو میں جا رہی ہوں اپنے گھر، اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو ایک وقت آئے گا، یہی جو تمہاری ساسو ماں ہے نا جو بہت روتی ہیں، یہی تمہاری ساسو ماں اور جو تمہاری نند تمہیں فون کریں گی، غزل اور یہ جو تمہاری ساسو ماں ہے فون کریں گی، ایمان رجب سے بات ہو سکتی ہے، رجب سے بات کرا دو. ارے وہ پاور لاؤ نا اپنے اندر بہن، پاور لاؤ، ڈھیلی مت پڑو، جا کے گھس جاؤ اپنے سسرال میں، اپنے گھر میں بیٹھو جا کے.